اگر اعداد و شمار کی روشنی میں کراچی کے مسائل پہ بات کرنی ہے تو بڑے گنتی کے چند نام ہمارے سامنے آتے ہیں. اس میں ایک انتہائی معتبر نام جو ہے وہ فہیم زمان صاحب کا ہے، ایکس ایڈمنسٹریٹر کراچی. ان کی جو خوبی ہے یا ان کے بعض دوستوں کے نزدیک ان کی جو خامی ہے وہ یہ کہ بنا مصلحت کے بات کرتے ہیں. یہ بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ کس سیاسی جماعت کو یہ نشانہ بنا رہے ہیں، کس کے خلاف بات کر رہے ہیں، یا کس بزنس ٹائکون کو یا کون سے انٹرسٹ گروپ کو جو ہے ان کی زد پر آ رہا ہے. بات کھلی ڈلی کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان کو پسند بھی بہت کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان سے ناراض بھی رہتے ہیں. ان کی ایک اور خوبی یا خامی ہے کہ ہمیشہ مظاہرہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، منظم کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. یعنی کہ جو ہے نا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو چاہے کشمیر کا مسئلہ ہو تو آپ کو یہ بالکل پیش نظر آئیں گے. تو یہ ہیں فہیم الزمان صاحب. اور ان کی ایک اور جو بات ہے کہ جناب بیک وقت یہ کئی چیزوں سے فلرٹ کرتے ہیں، صحافت سے فلرٹ کرتے ہیں، ان کے آرٹیکل چھپتے ہیں، سیاست کا میں بتا چکا ہوں، اور کراچی کے مسائل پہ سول رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں. بہت شکریہ فہیم الزمان صاحب آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے کا. کراچی ہم سب کا مطلب پہلا پیار ہے نا یہ، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ واحد شہر ہے کہ جہاں پر معیار زندگی بجائے بہتر ہونے کے جو ہے وہ گرا ہے. کیا وجہ ہے، کیا بدقسمتی ہے اس شہر کی؟ کون ذمہ دار ہے؟ آپ تو ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر رہے، آپ کا کتنا حصہ ہے اس کی خرابی میں؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات تو کراچی جو ہے، کراچی کے جو حالات خراب ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، اگر آپ اس کو پاکستان سے آئسولیشن میں دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ صرف یہاں پر ہو رہی ہے. پاکستان کی طرح کراچی کے بڑے مسائل ہیں. ایک خود رو پاپولیشن گروتھ، کہ آبادی بڑے چلی جا رہی ہے. کوئی بھی آدمی، آپ ایڈمنسٹریٹر ہو، میئر ہو، ایون وزیر اعلیٰ ہو سندھ کا، اگر وہ کراچی کے مسائل کو آج کنٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آج پلان کرتا ہے، تو بائی دا ٹائم وہ امپلیمنٹ کرے گا مسائل اس سے کئی گنا بڑے ہو چکے ہوتے ہیں. کراچی یہ جو 2023 میں سینسس ہوا، اس میں انہوں نے گنتی کر کے کراچی کو کوئی 2.16-17 کا ڈکلیئر کر دیا. میرے حساب سے کراچی کی آبادی کم از کم 3 کروڑ آبادی ہے. یہ آبادی یورپین یونین کے 28 میں سے کم از کم 22 ملکوں سے زیادہ ہے. اور اس کے پاس جو وسائل ہیں یا جس کو وسائل مہیا کیے جاتے ہیں، وہ یقین جانیے آپ کے محلے میں ممبئی شہر ہے، میرے خیال میں 1/10 جو ممبئی کو ریسورسز ملتے ہیں، جو کہ کمپیٹیبل آبادی کا شہر ہے، وہ کراچی کو نہیں ملتے. اور پھر کراچی کو جس طرح سے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، چاہے وہ تغلق ہاؤس میں ہو، چاہے وہ اسلام آباد میں ہو، پنڈی میں ہو، کہیں پر بھی ہو، جس طرح سے الٹی چھری سے کاٹا ہے، آپس میں بانٹا ہے، اس کی وجہ سے یہ شہر مینیجبل نہیں رہا ہے. مجھے بتائیے، آپ نے کہا کہ جی کراچی کے مسائل کو پاکستان کے مسائل کے تناظر میں دیکھیں، لیکن میں دیکھتا ہوں، لاہور جاتا ہوں، میں بڑا اس سے مروب ہوتا ہوں، وہاں کی سڑکوں سے، صفائی ستھرائی سے. پنڈی میں بھی آپ کو بڑی اچھی جھلک نظر آتی ہے. آپ اسلام آباد دیکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اسلام آباد دا بیوٹیفل. پشاور میں، کوئٹہ میں، ہر جگہ پہ ہم اس شہر کا جو ہے مطلب ہے آپ کو کہیں پہ اچھائی نظر نہیں آتی. یہاں کے جو ڈی ایچ اے ہے اس کی بھی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں. یہ جو انحطاط ہے مجھے کسی اور بڑے شہر میں پاکستان کے نظر نہیں آ رہا. نہیں، میں نے آپ کو اسی لیے کہا تھا کہ اس کو پاکستان کے جو بھی سیاسی پس منظر ہے اس کے میں دیکھیے میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں ایپل ٹو ایپل کمپیئر کروں کراچی کو اسلام آباد سے یا لاہور سے، تو وہ آپ کو نظر آئے گا. مسئلہ یہ کہ کراچی ایک وہ یتیم شہر ہے یا وہ پاکستان کا ڈسٹ بن ہے کہ جہاں پر تمام جو چاہیں ڈرگس کا کاروبار ہو، زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہو، وہ سارا کا سارا کراچی کی پولیٹیکل جو یتیمیت ہے، سیاسی یتیمیت ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. لاہور سیاسی یتیم نہیں ہے. اسلام آباد تو حکمران طبقات کا اپنا شہر ہے، اس میں کیسے؟ پشاور کے پی کا تاج ہے. کراچی تو مطلب پورے ملک کا جو سویج بہتا ہوا وہ کراچی کو اپنے ساتھ لے کے سمندر میں جا رہا ہے. جو آپ نے یتیم کا لفظ استعمال کیا، دلچسپ ہے. جی اچھا، اس لیے کہ ایم کیو ایم اس کا اون کرتی ہے اس شہر کو، پاکستان پیپلز پارٹی ماشاء اللہ اون کرتی ہے. مجھے حیرت ہوگی کہ عوامی نیشنل پارٹی کیوں نہیں کرتی، کیونکہ سب سے بڑا پشتون شہر دنیا کا وہ بھی کراچی ہے. تو اتنا لاوارث تو نہیں ہے.
مطلب ایک جو قیادت ہے پیپلز پارٹی کی، نہیں، آپ نے جو لفظ پارٹی استعمال کیا اون کرتی ہے، تو یہ اون کرتے ہیں، اون کرتے ہیں، اون کرتے ہیں کیا ہے؟ یہ ان کی جاگیر ہے، یہ ان میں سے کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. دنیا بھر میں گورننس جو ہے وہ ایک سماجی سیاسی ذمہ داری ہے. نہ یہ ایم کیو ایم کی ذمہ داری ہے، نہ یہ پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے، نہ یہ اے این پی کی حکومت. یہ سب کے وسائل سکب کرنے کا ذریعہ ہے. اگر آپ یہ کہیں گے ان میں سے کسی کو، جتنے بھی آپ پی ایم ایل این لے لیں، پی ایم ایل لے لیں، آپ جے یو ایل، کوئی پارٹی، پولیٹیکل پارٹی کو چھوڑ دیجئے، اسٹیبلشمنٹ کے جو جید طبقے ہیں، ہر ایک کراچی کو مل کرنے کی کوشش کرتا ہے. کراچی کیش کاؤ ہے، اون کرتے ہیں. یہ جو ذمہ داری کی بات، سیاسی اونرشپ نہیں ہے. سیاسی اونرشپ جو ہے، پھر ایک سوال آتا ہے نا کہ نون لیگ بھی وہی سیاسی جماعت ہے، اور نون لیگ پہ ہم سب تنقید کرتے ہیں، بھائی وہاں پہ بھی موروثی سیاست ہے، وہاں پر بھی مبینہ بہت زیادہ جو ہے کرپشن کی ہم باتیں سنتے ہیں. اسی طرح کے الزام جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر ہیں. ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں نا. پیپلز پارٹی بھی ڈائنسٹک ہے، پیپلز پارٹی کے اوپر بھی بہت سارے الزامات ہیں، لیکن کم از کم نون لیگ جو ہے پنجاب میں، سینٹرل پنجاب کی حد تک تو ڈیلیور کرتی ہے. کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی، بلاول صاحب یہیں پیدا ہوئے، ان کی کیوں نہیں انسیت ہے؟ زرداری صاحب یہیں پہ پل بڑھ کے جوان ہوئے، ماشاءاللہ آج بھی ان کا ہی شہر ہے، سنیما سے لے کر گھر تک سب کچھ ان کا یہیں پر ہے یا تھا. تو کیا وجہ ہے کہ یہاں پر ان کی توجہ نہیں ہے؟ آپ ذرا سا پیپلز پارٹی سے آپ نے رومانس کیا ہے، جی، اگر فلرٹ نہیں کیا تو بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اونرشپ نہیں لے رہی؟ دیکھیے، معذرت کے ساتھ، اور شاید آپ کے بہت سارے ویورز کو میری بات بری لگے، پیپلز پارٹی، ذوالفقار علی بھٹو کی جو پیپلز پارٹی تھی وہ ایک مختلف پیپلز پارٹی تھی. بے نظیر صاحبہ کی جو پیپلز پارٹی تھی وہ پھر بھی کسی حد تک ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی سے مماثلت، مطابقت رکھتی تھی. پیپلز پارٹی ادروائز بنیادی طور پہ کراچی کی پارٹی نہیں ہے، سندھی پارٹی ہے. کراچی کے میں آپ پیپلز پارٹی کے اندر یہ المیہ ہے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو جو نعرہ لگاتا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، روٹی کپڑا و مکان، آج کی پیپلز پارٹی کے کسی منسٹر، کسی ایڈوائزر، کسی لیڈر کا انٹرسٹ نہ تو عوام ہے، نہ وہ طاقت کا سرچشمہ عوام کو سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے کہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ پنڈی میں ہے، وہ کراچی میں نہیں ہے. یہ جو ایک خطہ کلامی کر رہا ہوں کہ آپ، جو میں سمجھا آپ کی بات کو، آپ کہہ رہے ہیں جی پیپلز پارٹی دیہی سندھ کی پارٹی ہے. میں لسانی اینگل الگ کر دیتا ہوں، دیہی سندھ کی پارٹی، ٹھیک ہے نا. مگر ہم دیکھتے ہیں مرزا وہاب کراچی کے، سن آف کراچی ہے، جس کو جو مطلب یہاں پہ میئر ہیں. میں سعید غنی صاحب کو بھی کہوں گا، بھائی ان کے والد بھی یہاں ہوا کرتے تھے، ٹریڈ یونین کرتے تھے. عثمان غنی ہمارے عثمان بہت سے غنی دوست صاحب تھے، ہے نا MCP بالکل. کی. تو قیادت تو وہی ہے، کراچی کی قیادت ہے. تو یہ لوگ کیوں کراچی کو، وہ وزیر بلدیات ہیں. دیکھیے بالکل اچھا، اور مختلف بات ہے. میں تو کراچیائٹ، میں کہہ رہا ہوں زرداری صاحب کو بھی کہتا ہوں، بلاول صاحب کو بھی. مراد علی شاہ کے نہیں ہے کراچی. دیکھیے، بے نظیر بھٹو نے کراچی کا ایڈمنسٹریٹر مجھے بنایا تھا. میں ایک اردو بولنے والا شخص تھا، میں سندھی زبان نہیں بول سکتا تھا، ٹھیک ہے. میں اس کی وجہ کیا تھی؟ اور کراچی کے معاملات میں ایک آنا کوئی منسٹر، کوئی ایون چیف منسٹر عبداللہ شاہ، ان کو یہ اس بات کا وہ رہتا تھا کہ فہیم زمان کو ایز ایڈمنسٹریٹر بے نظیر بھٹو کی مکمل سپورٹ ہے. وہ ایک مختلف پیپلز پارٹی تھی. بے نظیر صاحبہ نے یا ذوالفقار علی بھٹو کے اس میں کبھی بھی کسی ادارے کے اوپر کرپشن کے الزامات نہیں لگے. کسی ذمہ دار کے اوپر یہ وہ نہیں لگے کہ بلڈنگ کنٹرول میں یہ کر دو، شہر کی سڑک. آپ کو پتہ ہے 2017-18 میں یونیورسٹی روڈ بنی، 88 کروڑ بلکہ 89 کروڑ کی انیشل لاگت تھی. وہ بائی دا ٹائم فائنل ہوئی وہ 1 ارب کو کراس کر گئی، 3.2 کلومیٹر کی. اس کے اگلی بارش میں وہ سڑک ادھڑ گئی. میں نے حکومت سندھ کو آفر کی کہ میں 1 روپیہ آپ مجھے صرف معاوضہ دیجئے. میں اس میں کیا ہوا کہ اگر 1 ارب روپے سے 3.25 کلومیٹر کی سڑک اگر بن رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوا تقریباً 35 کروڑ روپے کلومیٹر. اس کی انکوائری مجھ سے کرا لیجئے، میں آپ کو
چاہے ٹھیکیدار ہے, چاہے افسران ہیں, جو بھی ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں, سستی بن گئی یا بہت مہنگی بنی؟ بہت مہنگی بنی. اچھا چلو بن گئی تھی, ادھڑنا تو نہیں چاہیے تھا, مگر گورنمنٹ آف سندھ نے کبھی پلٹ کے جو ہے اس کے اوپر نہیں دیکھا, کوئی انکوائری نہیں کرائی, اور اس کے 1 سال کے بعد اس کو دوبارہ توڑنا شروع کر دیا, کیونکہ وہاں پر BRT بن رہی ہے. آج یونیورسٹی روڈ جو ہے کراچی کے شہریوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. یہ رویے ہیں, یہ اگر ایسا تو نہیں ہے نا. اب دیکھیے کراچی کو مرتضیٰ وہاب تو نہیں کنٹرول کرتے نا, میرے اور آپس کے درمیان بات ہے. کوئی چھوٹی سی مرتضیٰ وہاب صاحب ہی مالک مختار ہیں, اور نہیں مالک مختار ہیں, ایسا نہیں ہے. یا تو آپ بھولے ہیں یا مرتضیٰ وہاب کی کتابوں میں اپنے لیے نمبر تلاش کر رہیں. ایسی کوئی صورت حال نہیں. ایک بولا میرے خیال میں زیادہ مناسب ہے. میں نے تو آپ کو دونوں آپشنز دیے, تو میں خود ہی اون کر رہا ہوں. نالائق کہہ لیں, مطلب چلیں. دیکھیے ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مرتضیٰ وہاب کراچی شہر کے 1/3 حصے کے ذمہ دار ہیں. کنٹونمنٹ بورڈز ہیں, KPT ہے, ریلوے ہے, بورڈ آف ریونیو ہے, درجنوں لینڈ اوننگ ایجنسیز ہیں. تو مرتضیٰ وہاب کی ایک تو وہ ذمہ داری نہیں ہے, وہ تو صرف مطلب ایڈمنسٹریٹر کراچی یا ناظم کراچی یا میر کراچی تو ہیں. آپ جیسے بعض دوست کہتے ہیں نا کہ مطلب وہ شو بوائے کے طور پہ رکھا ہوا ہے. دیکھیے شو بوائے کے نہیں, اٹس ناٹ اباؤٹ شو بوائے. ایک آپ نے کراچی شہر کو اس طرح بانٹ دیا ہے, آپ نے کوئی چیز کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے نیچے چھوڑی نہیں. ٹھیک ہے, جمشید نصروان جی میئر ہوتے تھے کراچی کے, وہ صبح 4 بجے اٹھ کر کراچی کی سڑکوں پہ جھاڑو لگتی ہوئی دیکھتے تھے, چیک کرتے تھے. وہ تو آج نہیں ہے نا. یہ مجھے بتائیے, آپ نے جو جملہ کہا کہ KMC کے نیچے آپ نے کچھ چھوڑا نہیں, کیا کیا چلا گیا KMC کے پاس سے؟ دیکھیں نا, کیا کیا ہونا چاہیے تھا شہری حکومت کے پاس؟ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہونی چاہیے تھی, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہونا چاہیے تھا, کیا کیا چیزیں نکل گئیں کراچی کے پاس سے؟ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ 2 سندھ ہائی ڈینسٹی بورڈ. دیکھیں نا, ایک تو لینڈ کنٹرول ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, 35, 36, 37, 40% بھی لینڈ کنٹرول KMC کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ جو لینڈ کنٹرول ہے اس میں بھی آپ نے 6 یا 7 ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشنز بنا دی. ٹھیک ہے, تو وہ کام جو کہ KMC کی, دیکھیں KMC کیوں ضروری ہے اس شہر کے لیے, کیونکہ KMC ایک پورے شہر کو دیکھ کر پانی کہاں سے آ رہا ہے, سویج کہاں جا رہا ہے, سڑکیں کیسے بنیں گی, ہمارے پاس وسائل کی ہیں, ان کو ایلوکیٹ کیسے کرنا ہے, یہ ذمہ داری ہے KMC کی. جب KMC کا آپ نے عمل و دخل ختم کر دیا, آپ نے KMC کا آپ نے رول ختم کر دیا, آپ نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا دیا, اس کا ایک DG ہے, DG رپورٹ کرتا ہے سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو, سیکٹری لوکل گورنمنٹ رپورٹ کرتا ہے, اگر کرتا ہے, میں ڈاؤٹ کرتا ہوں کہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ, تو سیکٹری گورنمنٹ کے جو لوکل گورنمنٹ منسٹر کو کرتا ہے, جو کہ پھر چیف منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے. اسی طرح سے آپ نے ہائی ڈینسٹی بورڈ بنا دیا, آپ نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دی. آپ کو پتہ ہے KMC کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا, وہ جس کو وہ ماسٹر پلان کہتے تھے. ماسٹر پلان کے انڈر ایک بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا. کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنی, بہت اچھی بات ہے, کیونکہ ماسٹر پلان جو تھا وہ KDA میں چلا گیا تھا. آپ نے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا. مٹیاری, مکلی, سکھر, حیدرآباد اور کراچی کے جو بلڈنگ کے جو بائی لاز ہیں اب وہ ایک ہو گئے. ٹھیک ہے, تو ان علاقوں میں ترقی ہونی چاہیے. ان علاقوں میں کہاں ترقی ہو رہی ہے؟ چلیے میرے ساتھ, آپ مجھے چل کے دکھائیے کہاں ترقی ہو رہی ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ جب رویے یہ ہوں, آپ نے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ آپ نے الگ کر دیا, آپ نے نوشنل, کیونکہ ہم نے بہت شور مچایا شہر میں, شکوہ ہے کہ جی کراچی کی میئر کے پاس اختیارات نہیں ہے, تو صحیح شکوہ ہے یہ. دیکھیے مطلب یہ تو مطلب شکوہ کرنا بھی نہیں چاہیے نا, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں. چیزیں سامنے, کیا میئر کراچی DHA میں کچھ کر سکتا ہے, DHA سٹی میں کچھ کر سکتا ہے, بحریہ ٹاؤن میں کچھ کر سکتا ہے؟ کہیں بھی کچھ نہیں کر سکتا. کنٹونمنٹ بورڈز میں کچھ کر سکتا ہے, KPT یا ریلوے کی زمین پہ کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا. تو چھوڑیے DMCs میں میئر کراچی کچھ نہیں کر سکتا. بے نظیر کی جو پیپلز پارٹی تھی اس میں میں ایڈمنسٹریٹر تھا, اس میں تمام انچ کے اوپر میرا وہ کنٹرول ہوتا. تو آپ کی گفتگو سے جو ہم اخذ کریں کہ میئر کراچی کو مضبوط ہونا چاہیے, امپاورڈ ہونا چاہیے,
اس دیکھیے میئر کراچی کو نہیں، کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں بھائی، آپ کنٹونمنٹ بورڈز کا مسئلہ کیا ہے؟ زمین مسئلہ ہے نا، ہماری زمین ہے. KPT کا مسئلہ کیا ہے؟ ریلوے کا کیا مسئلہ؟ یہ ہماری زمین ہے. بورڈ آف ریونیو ہماری زمین ہے. ٹھیک ہے بھائی، آپ کی زمین ہے، آپ پلاٹ بیچو، رینیو کرو، لیز کرو، مگر کم سے کم کراچی شہر کو مینج تو ایک شہر کے طور پہ رہنے دو. ایک پلاسٹک کی تھیلی جب جام صادق برج سے اڑ کے دوسری طرف جاتی ہے تو وہ کیا یہ دیکھتی ہے کہ میں کورنگی انڈسٹریل ایریا سے DHA میں آ گئی ہوں؟ یہ تو نہیں ہے. پانی جو ہے تو وہی دریائے سندھ کا پانی ہے. یہ تو ہو گئی اختیارات کی بات، کچھ میرے خیال میں ہمارے دیکھنے والوں کو سمجھ میں آئی. ایک اور بہت لگتا ہے ایشو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی 17 سال سے ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کو ایک مسلسل حکومت ہے، ایک ریکارڈ ہے ایک طرح کا. اب ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کم سے کم 2-3 برس سے کچھ ٹرانسپورٹ کے اندر مطلب انہوں نے کچھ پھرتی دکھائی ہے، کچھ بسز آ گئی ہیں. مراد علی شاہ صاحب ہر وقت دعویٰ کرتے ہیں کہ جی کہ ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں. بلاول صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں. کیا اسکور کارڈ ہوگا پیپلز پارٹی کا 17 برس کا اور پچھلے 2-3 سال کا، جس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں؟ کچھ ہوا ہے کراچی میں؟ دیکھیے 2 مختلف چیزیں ہیں. ایک ہے پروجیکٹس میں پیسے بنتے ہیں، اور دوسرا ہے شہر کی گورننس. ٹھیک ہے، جب تک آپ گورننس بہتر نہیں کرو گے، گورننس کا مطلب حکومت کرنا نہیں ہوتا. فار اے وانٹ آف بیٹر ورڈ، لفظ دنیا بھر میں لوکل گورنمنٹ، یہ جب تک آپ گورننس نہیں بہتر بناؤ گے، آپ ایک پروجیکٹ لے آؤ، ایک فلائی اوور لے آؤ، آپ بسیں چلا لو، آپ یہ کر لو، یہ صرف اور صرف مطلب ہے نا کہ یہاں پر پھوڑا نکل آیا، آپ نے اس پہ مرہم لگا دیا. یہاں کٹ لگ گیا ہے، آپ نے یہاں پر مرہم لگا دیا. یہ پھوڑے پہ کہ کٹ و مرہم بھی لگا رہے ہیں، کیونکہ میں اب جو دیکھ رہا ہوں کراچی کی سڑکوں کی صورتحال، تم نے تو زندگی میں اتنا نہیں دیکھا کہ کنسٹرکشن کا ملبہ ہر سڑک پہ پڑا ہے. 20 یارڈ بھی اگر آپ گاڑی میں کوئی نہ کوئی آپ کو آتا ہے، کوئی جھٹکا آتا ہے، کوئی نہ کوئی گڑھا آتا ہے، کہیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، کھدی بھی ہوتی ہے، تو لگتا ہے کہ مرہم وہ بھی نہیں لگا رہے اس کے اوپر. ہمیں صاحب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. ملیر ایکسپریس وے بن رہی ہے ملیر ندی کے رائٹ بینک کے اوپر، کہتے ہیں 23 ارب روپے اس کی لاگت ہے. اس سڑک کا فائدہ یہ شروع ہونی ہے عائشہ مسجد DHA سے، اور یہ جا کے لینڈ کرنی ہے DHA سٹی اور بیریئر ٹاؤن کے پاس شارف سپر ہائی وے پہ. اس کی اوریجنل پلاننگ میں ان 2 کے علاوہ کوئی انٹرنس اور ایگزٹ نہیں تھی. وہ بعد میں ایک کراچی ایئرپورٹ پہ اور ایک پہ. اس ایکسپریس وے کا فائدہ کس کو ہوگا؟ 23، میں ایپل ٹو ایپل بات کر رہا ہوں کہ آپ موسمبی سے موسمبی کو کمپیئر کریں. یہ 23 ارب روپے اگر آپ کراچی کی سڑکوں پہ لگاتے، پبلک ٹرانسپورٹ پہ لگاتے، وہ عوام الناس کے لیے بہتر. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا نارتھ کراچی، نیو کراچی، سرجانی، شاہ فیصل ٹاؤن، پیس سچس، ناظم آباد میں رہنے والا شخص وہی حقوق رکھتا ہے جو کہ DHA اور KDA اسکیم 1 میں رہنے والے ہیں، یا نہیں رکھتا؟ اگر رکھتا ہے تو یہ 23 ارب روپے وہاں کیوں نہیں خرچ ہو رہے؟ اصولی طور پہ رکھتا ہے، عملی طور پہ تو نہیں رکھتا بھائی. عملی طور پہ نہیں رکھتا. تو میں کہہ رہا ہوں نا، پروجیکٹس ہیں یہ. 23 ارب کا پروجیکٹ، 1 ارب روپے کا پروجیکٹ، 11 ارب روپے کا پروجیکٹ. یاد رکھیے جب بھی پروجیکٹس ہوں گے اس کے اندر پیسے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ٹھیکیدار، دینے والا، بل بنانے والا. گورننس کے لیے آپ کو UC کی لیول پہ چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. تو اسٹور کارڈ تو وہی زیرو کا زیرو ہے، وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اختیارات، وہ جو ڈیولوشن آف پاور کی ہم بات کریں، گورننس کو امپروو کرنے کی بات کریں. آپ صوبائی اسمبلی کو کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ اصل تو جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا. یہ تو دیکھیے، میں ہمیشہ مجھے بین صاحبہ کا یاد ہے. ٹھیک ہے، یقین جانے کبھی کوئی بڑے سے بڑا منسٹر، فیڈرل یا پروونشل، ایون ان کی الائی پارٹی کا، اگر میں کہتا تھا بی یہ چیز شہر کے لیے نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس میں یہ ہے، وہ کبھی میری بات کو رد نہیں کرتی تھی. رد نہیں کرتی تھی، مجھے اسپیس دیتی تھی کہ کام کرو. آج مجھے کوئی سعید غنی بتائیں کیا اسپیس ہے ان کے پاس، مرتضی وہاب کے پاس کیا اسپیس ہے.
مطلب کس میں کے پاس نام اسپیس کس کے پاس ہے؟ اگر ان کے پاس نہیں ہے تو کون مالک و مختار ہے؟ دیکھیے ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو بین الاقوامی استعمار ہے اس کے لیے بہت اہم ہے. اگر آپ اس یہ ملک بحث کے کہیں اندر اور چلی جائے گی. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اب کم اہمیت کم ہو گئی ہماری. نہیں اسٹیبلشمنٹ کی بہت اہمیت ہے. اسٹیبلشمنٹ کے لیے ریجنل پولیٹیکل پارٹیز کہ جہاں پر وہ ٹھک 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 مورے بٹھا دیں, ٹھیک ہے, اور وہ اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی میں جو چاہتے ہیں یا کوئٹہ میں جو چاہتے ہیں وہ ڈیلیور کریں. تو آپ اختیار کی جو اگر بات کرتے ہیں نا تو اس کے ڈانڈے کہیں سے کہیں نکل جائیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ خیر ہمارے موضوع سے آج کی ہٹ جائے گی. ہم کراچی پہ کراچی پہ فوکس رہے, اور کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوڑا نہیں اٹھایا جا رہا, سڑکیں نہیں جو ہیں ان کی مرمت ہو رہی ہے. ایک اور جو بہت کراچی کرائم ہے یہاں پر, کراچی والوں کو ایک نیا درد جو ابھی ملا ہے وہ ہے آوارہ کتوں کی صورت میں. اس سے پہلے کہ میں الگ موضوع پر ہوں, میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں کہ اس شہر میں ہم نے کبھی اتنے آوارہ کتے نہیں دیکھے تھے جتنے اب ہو گئے. پچھلے 2-3-4 سال میں ان کی تعداد میں کہتے ہیں نا بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. کہاں کیا یہ مطلب ہے سگ دوستی جو ہے یہ شہریوں کی قیمت پر ہو رہی ہے, ان کی جانوں کی قیمت پر ہو رہی ہے. دیکھیے بنیاد کی کوئی مسئلہ تھوڑی ہے یہ. اگر آپ ویسے دیکھیں یہ ہم جیسے پیدل چلنے والوں کا مسئلہ ہے. نہیں یہ کے ایم سی, کنٹونمنٹ بورڈز, ان سب کے پاس جتنے بھی شہر کو مینج کرنے والے ادارے ہیں ان سب کے پاس ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ ماضی میں آوارہ کتوں کی کلنگ کرتا تھا, مطلب ان کو کنٹرول کرتا تھا. مسئلہ پھر گورننس کا ہے. یہ پرائرٹی پیدل چلنے والے کی ہے, یہ پرائرٹی اس کی نہیں ہے جو کہ 23 ارب روپے کی ملیر ایکسپریس وے بنا رہا ہے, ٹھیک ہے. کتے مارنے میں کتنے پیسے نہیں بن رہے, کتنے کی دوا آ جائے گی. اگر آپ کلنگ نہیں بھی کرتے, آپ ان کو نیوٹر کرنا شروع کرتے ہیں. جیسے بڑی دنیا میں جو ذی شعور وہ ہیں وہاں کسی جاندار کی جان نہیں لی جاتی ہے, ان کو اس کی جو پیدائش افروز وہ اس کی کم کر دیتے. لیکن بڑے پاکستان کی گورننس ہے غیر حقیقی منصوبہ ہے, کیونکہ آپ پولیو ڈراپس آپ صحیح نہیں پلا پا رہے. آپ کہاں کتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے کہ نیوٹر کرتے پھریں. تو خیر یہ ایک الگ موضوع ہے, مگر یہ پرائرٹی نہیں ہے, ترجیح نہیں ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں, گورننس. یہاں یار لوگ گورننس کو حکومت سمجھتے ہیں, حکمران ہیں, حکمران طبقات. گورننس کے لیے مجھے نہیں پتا کہ اردو زبان میں اس کا کلوزسٹ ورڈ کیا ہے. نظامت ہم نے کہیں پڑھا تھا ابن صفی صاحب کی کتاب میں. ہاں مگر نظامت جو ہے وہ پھر میئر شپ ہو گئی, نظامت اس طرف چلی گئی. گورننس ہے چیزوں کو مینج کرنا اور عوام الناس کے حق میں کے لیے, وہ پرائرٹی نہیں ہے. اچھا چلیں, پیپلز پارٹی کے اوپر ہم نے بہت تعریف کر لی, مگر کراچی کے غموں کی ذمہ دار صرف پیپلز پارٹی نہیں اور بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں. اس پہ ایک بہت بڑا نام آتا ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا, جس کے اوپر جیسے پیپلز پارٹی تنقید کرتی ہے کہ جی ایم کیو ایم, وہ ان کا کہنا ہے کہ جی اس میں بہت ساری برائیوں کی جو جڑ ہے بقول پاکستان پیپلز پارٹی کے, وہ ایم کیو ایم کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے. اور ایم کیو ایم ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی تعریف کرتی ہے اس معاملے میں, لیکن ظاہر ہے کہ شہر نے ایم کیو ایم کو ووٹ دیے. ایم کیو ایم کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں اس پوری صورتحال میں؟ دو ہو سکتے ہیں نا, وہ تو ایم کیو ایم کہتی ہے ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے, جب ہم جیتے بھی تب بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے شہر کے لیے. لیکن کیا ایم کیو ایم کراچی کا کیس اچھی طرح سے لڑ رہی ہے, کراچی کے مسائل کو اجاگر کر رہی ہے, اپنا لیوریج کر رہی ہے, جو ان کے پاس سیٹس ہیں 22؟ ہمارا زمانہ طالب علمی 80s کا تھا, آپ کا بھی میرا بھی, جب ضیاء الحق کی حکومت تھی, یہ ماشاء اللہ تھا. فرق یہ آپ کا ارلی 80s ہوگا, میرا بہت آخری 80s تھا. میں نے کہا میں وضاحت کر دوں کہ آپ میرے سینئر ہیں. صحیح پوائنٹ ویل ٹیکن. اچھا دیکھیے اس زمانے میں, اس سے پہلے ہم کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے, ہم نے سنا ہے, ہم نے دیکھا نہیں, ٹھیک ہے. ہم نے وہ زمانہ تھا جب اس شہر کا حال برا تھا, اور اس برے حال کے اندر یہاں پر خود رو انڈیجنس لیڈرشپ ڈیولپ ہوئی, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کی, اور اس نے ایم کیو ایم کا نام لیا, اور اس شہر کے لوگوں نے اس کو بے انتہا سپورٹ کیا, اور مطلب ووٹ ڈالے, ہر طرح کیا. مگر اس پوری پارٹی
کہ جو لیڈرشپ تھی وہ کبھی بھی اپنی لوور مڈل کلاس جو نیچر تھی اس سے باہر نہیں آئی. وہ تمام لوگ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک سے لے کے اے سے لے کے زیڈ تک، کراچی شہر کی حالت تبدیل نہیں ہوئی، مگر ایم کیو ایم کی لیڈرشپ وہ بعد میں متحدہ بن گئی، وہ وغیرہ وغیرہ، اس سب کی جون، اس سب کی جو ہے ان کے لیڈرز کی وہ تبدیل ہو گئی. سب بلٹ پروف لینڈ کروزرز میں گھومنے لگے، ٹھیک ہے، چڑھ گئے، ڈیفینس کے بنگلوں میں رہنے لگے، ڈیفینس کے بنگلوں میں رہنے لگے. کوئی دبئی میں رہتا ہے، 11 سال گورنر رہے، اس کے بعد دبئی میں جا کر رہ گئے. تو کراچی کے ساتھ جس طرح سے اس ملک میں پولیٹیکل پارٹیز نے کا بٹریل ہے، ایم کیو ایم کی لیڈرشپ نے اس شہر کے ساتھ بہت بڑی غداری یا بٹریل کی ہے. اور آج اس کی وجہ یہ، اور پروسیس میں ہوا کیا، کیونکہ آپ بجائے شہر کا مقدمہ لڑنے کے آپ نعرے مارے ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو بھی ہمارے پاس اختیار کوئی آپ کو دیتا نہیں ہے، اختیار آپ ایکسرسائز کرتے ہو. مگر جب آپ خود کمپرومائزڈ ہو، جب آپ نے جو ہے معاملات کر لیے، جب آپ کی فائلیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس مختلف جگہوں پہ انبار لگے ہوئے ہوں، آپ کیا شہر کا مقدمہ لڑیں گے؟ دیکھیں نا، اگر فرض کریں ان کی بات پہ یقین کرتے کہ اختیارات نہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کی حکمت عملی میں جھول ہے کہ آپ جو ہے کوئی راہ نکال نہیں پا رہے. حکمت عملی کا بھی مسئلہ ہے نا. دیکھیے میں نے اپنے فائلوں کے علاوہ فائلیں تو مسئلہ ہی ہیں، میں اپنی ذاتی ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہتا ہوں، اختیار آپ کو کبھی کوئی نہیں دیتا، اختیار ہمیشہ آپ ایکسرسائز کرتے. آپ ایم کیو ایم ایک پولیٹیکل سیاسی پارٹی تھی نا، آپ نے سیاست چھوڑ دی، آپ نے سیاسی کام چھوڑ دیا، آپ نے محلوں میں احمد الطاف صاحب، اختر علی رضوی، ایم کیو ایم کے جو اے پی ایم ایس کو بنانے والے جو تھے، وہ بیچارے خالد علی، جتنے وہ تھے جو ایک زمانے میں بہت مطلب بہت بڑے لوگ تھے جنہوں نے شہر کی خاطر کیا تھا، وہ سب 60 گز کے 80 گز کے مکانوں میں مر گئے. اختر علی رضوی صاحب تو کراچی میں مر بھی نہ پائے، کوئٹہ میں مرے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کوئی لندن پہنچ گیا، کوئی دبئی پہنچ گیا، کوئی ڈیفینس پہنچ گیا، کوئی مطلب میں کیا اس پہ کہوں، کراچی کے شہری مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیا ہوا ہے. مطلب یہ بہت ہی اذیت ناک، اور یعنی بٹریل کی وہ ہے. آج آپ موجودہ جو لیڈرشپ ہے، یہ جو اگر ہے، میں نے تو متعدد بار ان لوگوں کے منہ پہ ان سے کہا ہے کہ آپ اپنے آپ سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لو. آپ جو اسٹیبلشمنٹ اور عوام الناس کے بیچ میں ایک ایجنٹ بنے ہوئے ہو، وہ ایجنٹی چھوڑ دو، تاکہ اس شہر سے دوبارہ ایک ڈیموکریٹک لیڈرشپ نکلے. کمپرومائز لیڈرشپ ہو گئی ہے ایم کیو ایم کی، اس لیے وہ کراچی کا مقدمہ مؤثر طریقے سے نہیں لڑ پا رہے، بلکہ کوشش ہی نہیں کر رہے. کبھی کبھار ان کو جوش آتا ہے، کبھی کبھار جوش آتے کہ پریس کانفرنس کی انہوں نے، اس کے بعد پھر بیٹھ گئے. اور لوگوں کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جناب وہ جو ایک پورا نظام ہے، آپ اس پہ ساجھیدار بھی ہیں، آپ فرینڈلی فائر کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پر، اس کے بعد پھر اسی سیٹ اپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. نظر آ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور آپ کے درمیان برج موجود ہے نا. جب تک پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اس پل کو ترک نہیں کرتی، اس پل پہ سے چھلانگ نہیں لگاتی، اس وقت تک پل موجود ہے، ادھر سے ادھر ہوتے رہیں گے. اچھا، ایک اور دلچسپ بات یہاں سے آتی کہ ٹھیک ہے، سیاسی پلیئرس کے ہم ان پہ بہت تنقید کرتے ہیں صبح شام کہ انہوں نے کراچی کے ساتھ اچھا نہیں کیا. یہاں پہ غیر سیاسی پلیئرس بھی ماشاءاللہ بہت سارے ہیں، اور ان کا بھی اتنا ہی قصور ہے شہر کو نیچے لانے میں. زیادہ قصور ہے. کیا اس میں روشنی ڈالیں گے آپ؟ وہ کم یا زیادہ جو بھی ہے. جی دیکھیے، جو سیاسی قوتوں کو، پارٹیوں کو شطرنج کی بساط پہ آگے پیچھے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. لازمت ہے کوئی سیاسی پارٹی یا سیاسی لیڈر تو نہیں کر رہا، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، سول ملٹری بیوروکریسی، ٹھیک ہے نا. اور اصول اس میں اسٹیبلشمنٹ کا زیادہ ہے سیاسی جماعتوں کا کہ آپ جو ہیں مطلب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. کوئی آپ کی اتنی بڑی آپ میں کمزوریاں ہیں کہ اس کو کوئی استعمال کر لیتا ہے. دیکھیے اس میں میرے خیال میں پاکستان کا بھی قصور ہے. پاکستان میں کبھی بھی تاریخی طور پہ جمہوری عمل سیاسی پارٹیز کے اندر چلا نہیں، چاہے وہ
سن خواجہ اعظم کے بعد 1948 کے بعد سے کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ اس نے ود ان پولیٹیکل پارٹی اپنے اندر کوئی جمہوریت رکھی. جب آپ ابھی پی ٹی آئی کا دیکھ لیجیے, ان کے عمران خان صاحب بند ہو گئے, ٹھیک ہے, نیچے کیا ہوا, عمران خان اور پبلک سپورٹ کے بیچ میں پارٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, ٹھیک ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں پہ ہر ایک لیوریج نہیں کر پا رہے اپنی مقبولیت کو. اچھا, ہم لوگ ہمیشہ مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں میرے خیال میں, کیونکہ اب ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور اختتام میں نہیں چاہتے کہ ابرپٹ ہو, ذرا اس پہ ہم اچھی طرح بات کریں کہ مسائل ہمیں پتہ ہیں. اب اصل چیلنج آتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے, کیا کورس آف ایکشن ہونا چاہیے کراچی کے شہریوں کے لیے, یہاں کے جو سیاسی کارکن ہیں, سول سوسائٹی ہے, کہ وہ کراچی کو ذرا سا مطلب اپنے شہر کو بہتر بنانے کے لیے ہم کوئی صحیح کر سکیں. کیا آپ ایجنڈا دیں گے؟ دیکھیے, میں نے جیسے پہلے عرض کیا, کراچی میں 20, 25, 26, 28 لینڈ اوننگ ایجنسیز ہیں. وہ اپنی زمین کا جو کہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے اس کو تو نہیں چھوڑے گی. اچھا, ان حالات میں رہتے ہوئے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ان حالات میں رہتے ہوئے یہ کیا جا سکتا ہے کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن جو ہے وہ پورے شہر پہ محیط ہو. جس نے پلاٹ الاٹ کرنا ہے, جس کی زمین ہے, جس نے لیز رینیو کرنی ہے, جس نے جو کرنا ہے وہ کرے, وہ کرتا رہے, مگر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ایکسٹینڈ کرے پورے کراچی پہ, اور کراچی کے تمام تر جو مسائل ہیں, چاہے وہ پانی اور سویج کا مسئلہ ہو, چاہے وہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہو, وہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی کمیٹیز بنیں جس کے اندر جو کراچی ہی کے یا ملک میں کہیں سے بھی جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے ان کو امپلوائے امپلوائے کر کے ان کا مسائل, اپنے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے. یہ تو ہو گیا نا کہ یہ واحد طریقہ ہے کہ آپ نے کہا جی یہ گھنٹی اگر بلی کے گلے میں باندھ دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اب میرا جو سوال تھا وہ زیادہ اور ابتدائی تھا کہ یہ گھنٹی باندھے گا کون, اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا سول سوسائٹی کو اور شہریوں کو, کیونکہ ہمیں نظر آ رہے جو سیاسی پلیئرز ہیں انہیں تو پرواہ نہیں بقول آپ کے, اور ان کو عوام دوست بھی نہیں ہے, ان کو عوامی مسائل کا بھی پرواہ نہیں ہے. تو پہلی مسئلہ تو یہ کہ جی کوئی ایسا کہ آپ کے سمجھتے ہیں کوئی نئی ایفیکٹو کوئی گروپ چاہیے آپ کو, پولیٹیکل پارٹی چاہیے, پریشر گروپ چاہیے کہ جو کراچی کا مقدمہ لڑ سکے, جو لابی کر سکے, کم از کم پیپلز پارٹی کے ہاتھ پیر جوڑ سکے, ایم کیو ایم سے بات کر سکے کہ جی چلیں یہ قابل حل مسئلہ ہے, کتوں کا بھی علاج کر دیں ہماری گلی کے, اس کے لیے بہت پیسے نہیں چاہیے, یا آپ ہمیں دے دیں کہ ہم خود کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا طریقہ کار ہوگا کہ اس میں ایک عام شہری کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, جتنے سماجی مسائل کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے بنیادی طور پہ سیاسی مسائل ہیں, اور سیاسی مسائل کا ہمیشہ سیاسی حل ہوتا ہے. وہ میں اور آپ نہیں کر سکتے, وہ سول سوسائٹی کا کوئی پریشر گروپ نہیں کر سکتا. سول سوسائٹی میں آپ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم بیسکلی ان مسائل کو عوام الناس کے سامنے رکھ سکتے ہیں. ہم اور آپ سچ بولنا شروع کر دیں, ہم لوگوں کے اس کو شہر کے لوگوں کو بتائیں, اس کا جو عوام الناس کا ایک پریشر پڑے گا, ٹھیک ہے, وہ پڑے گا, وہ مجبور کرے گا ان لوگوں کے اوپر. اپنی سیاسی جماعتوں ہم کیسے دباؤ میں لے کریں, پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کریں؟ اور ایک تو ان کے وزیر بہت مطلب ہے مشکل سے دستیاب ہوتے ہیں عوام کے لیے, آپ کو ہم سے تو پھر بھی مل لیتے ہیں تھوڑے سے, لیکن کیا مجھ سے تو کوئی نہیں ملتا, مجھ سے کوئی نہیں ملتا. اچھا, میری اطلاع تو تھی, بڑی آپ کی دوستی ہیں, مطلب پیپلز پارٹی کے پرانے تعلقات آپ کے. اچھا, تو کیا کریں, عوام کیا کرے بیچاری کہ وہ اپنی آواز پہنچا سکے سیاسی جماعتوں تک؟ عوام پھر دیکھیے, اب یہ مت کہیے گا کہ نئی سیاسی جماعت ہونی چاہیے, کوئی چوتھی قوت ہونی چاہیے, 3 قوتیں بن گئیں, 2 سے 3 ہوئے, چوتھی کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں, دیکھیے میں پھر عرض کروں, سب سے پہلے آپ نے بات کی سول سوسائٹی کی. سول سوسائٹی اگر سچ بولنا شروع کر دے, وہ ٹی وی اخبار میں لکھنا شروع کر دے, نشاندہی کرنا شروع کر دے کہ مسائل کیا ہیں, ٹھیک ہے, ان کا حل کیا ہے, اس سے ابھی عوام کا مسئلہ کیا ہے, وہ اپنے کاؤنسلر کو دیکھتے ہیں, اپنے ایم پی اے کو دیکھتے ہیں, ایم این اے کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بھائی میرا مسئلہ حل کرا دو. ان کو یہ بیچارے کا کام بھی نہیں, ایم این اے کی ذمہ داری بھی نہیں ہے, ایم این اے کی بھی ذمہ داری نہیں ہے, ایم پی اے کی بھی ذمہ داری نہیں ہے, ٹھیک ہے, مگر وہ بیچارے ان لوگوں کے پیچھے دوڑتے پھرتے ہیں. اگر میں اور آپ کسی طرح سے لوگوں کو یہ سمجھا سکیں کہ بھائی مسئلہ سیاسی ہے اور آپ نے اپنی سیاسی پارٹی کو آپ نے پریشرائز کرنا ہے,
جو آپ سے ووٹ مانگتے ہیں, جو آپ سے وہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے مگر بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا, میرے محلے کے لیے, میری ذات فرد کی بات نہیں ہو رہی, ہمارے لیے آپ نے کیا کیا. یہ شعور اس وقت کراچی یا ملک کے دیگر شہروں کے شہریوں کو نہیں ہے کہ وہ اجتماعی طور پہ طاقت کا سرچشمہ عوام حقیقت میں ہوتے ہیں. طاقت اگر عوام اپنی طاقت ایگزرٹ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں, کوئی نہ پولیٹیکل پارٹی نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ اس کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ عوام کو یہ شعور کون دے. وہاں پر میڈیا کا, وہاں پر اخبار کا, وہاں سول سوسائٹی کا, وہاں پر سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز کا, نان فار پروفٹ آرگنائزیشنز کا ذمہ داری بنتی ہے. اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر کے عوام کو سے کمیونیکیٹ کریں. پھر آپ دیکھیے کیسے لوگ سیدھے ہوتے ہیں. بڑا میرے خیال میں فہیم صاحب آپ نے اہم پیغام دے دیا کہ سول سوسائٹی کم سے کم جو ہم اپنی حد تک کر سکتے ہیں وہ یہ کہ سچ بولیں اور سچی بات کریں. میڈیا بھی کرے, سول سوسائٹی بھی کرے. بس اندیشہ یہ اس ملک میں کیونکہ پیکا لاز آ گئے ہیں تو نہ جانے کس کو یہ ہمارا سچ جو ہے ناگوار گزرے. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے میں نے جتنے لوگوں کے نام لیے, ٹھیک ہے, چاہے مرتضیٰ وہاب ہوں, سعید غنی ہوں, سعید غنی کے تو والد عثمان غنی ہمارے دوست تھے, مرتضیٰ وہاب کی والدہ والد دونوں ہمارے دوست ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے پیپلز پارٹی میں جتنے منسٹرز ہیں وہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے, جو کہیں نہ کہیں سے تعلق ہے. بحیثیت انڈیویجول ان میں سے شاید کوئی بھی برا نہیں ہے, مگر اور یہی ایم کیو ایم کا خالد مقبول صدیقی صاحب, فاروق ستار صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب, آفاق احمد صاحب, یہ ذاتی طور پہ شاید ان میں سے کوئی بھی برا نہیں ہے. سب کو آپ گرین شیٹ دے رہے ہیں. مگر میں کہہ رہا ہوں ان کا اجتماعی شہر کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. نہیں میں وہی آپ برائی یہی ہے نا کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو پھر مطلب کمزوری آ گئی آپ میں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی نوکریوں کو جاری و ساری رکھنا چاہتے ہیں. جب تک یہ لوگ اور میں اور آپ اس شہر کی خاطر قدم جما کے اس شہر کی زمین پہ کھڑا ہونا نہیں سیکھیں گے, اس شہر کے حالات تبدیل نہیں ہو سکتے. بہت بہت شکریہ فہیم زمان صاحب, آپ نے میرے خیال میں پنچ لائن دے دی کہ کم از کم سول سوسائٹی کو, میڈیا کو سچ بولنا چاہیے. بس سچ بولنے میں خطرہ یہ ہے کہ پیکا لاز آ گئے ہیں. اب کس حد تک جو ہمارا سچ برداشت کیا جائے گا یہ ایک سوال ہے. عامر زیب کو اجازت, اگلے انٹرویو تک کے لیے خدا حافظ.